السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ آج ہم اس کا ترجمہ اور ترکیب نحوی کریں گے۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اعمل یہ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اسباب سامع یسمع، یعنی گردان ہوتی ہے عاملہ یعمل عملاً، تو اسی سے اعمل یہ فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور یہ ثلاثی مجدد۔ اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں ان ضمیر ہے اور تا علامتی خطاب ہے۔ ما اس میں موصول، شئتا یہ شاء یشاء سے ہے، شئتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور اس کے بعد جو عائد تھا یعنی اس میں موصول کے بعد یہ مکمل جملہ صلہ بنتا، اور صلہ میں جو ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو شئتا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا اعمل فعل امر کا۔ اعمل فعل امر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ کما تدین و تدان، تو ہم نے کاف مثلیہ کے بارے میں قاعدہ بتایا تھا، تو وہاں پر ہم نے قاعدہ آپ کو حوالہ دیا تھا کتاب کا، زینی زادہ جو معروف ہے الفوائد الشافیہ جسے کہا جاتا ہے، زینی زادہ کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، تو اسی کا حوالہ علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البشیر شرح نحو میر، اور جو انہوں نے شرح میت عامل کی شرح کی ہے، تو اس میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ ان الکاف مع مجرور ہی لا یکون ظرفا لغوا بل یکون ظرفا مستقرا، یہ کاف مثلیہ کبھی بھی ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کاف کو ظرف مستقر بنائیں گے۔ کاف یہ حرف جار ہے، ما اس میں موصول، اور تدینو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامتی خطاب ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلہ، یہاں بھی ما اس میں موصول کے بعد جو صلہ ہے اس میں ایک ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا جو ما اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی تھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کاف حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، اگر ہم چاہیں اسے تدانوں کے متعلق کر دیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ قاعدہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی بھی ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے منصوب نکالیں گے، کیونکہ ثابتن یہ صفت ہے اور اس کا موصوف مقدر ہے، وہ ہے دینن، کیونکہ ہم اسے مفعول مطلق بنانے والے ہیں، تدان جو آگے فعل ذکر کیا گیا ہے۔ تو ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا صفت موصوف مقدر دینن کی، دینن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق بن گیا تدان کا۔ تدانو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامتی خطاب ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔
تو اعمل ما شئت کما تدین و تدان، تم جو چاہو کر لو، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جیسا تم فعل کرو گے ویسا ہی تم کو بدلہ ملے گا۔ اعمل ما شئت کما تدین و تدان۔